بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 837 ہے اور آج سورہ یونس کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 4۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ لفظی ترجمہ الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا، حقا سچا، انہ بلا شبہ وہ، یبدأ پہلی بار پیدا کرتا ہے، الخلق مخلوق کو، ثم پھر یعید وہی دوبارہ زندہ کرے گا اس کو، لیجزیہ تاکہ وہ بدلہ دے، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، بالقسط انصاف کے ساتھ، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لہم ان کے لیے شراب پینا ہوگا، من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب اور عذاب ہوگا، علیم دردناک، بما بسبب اس کے جو کانوں تھے وہ یکفرون کفر کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ سے وہ انکار کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دوسری بات، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ تیسری بات، وہی مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ بھی پیدا کرتا ہے۔ چوتھی بات، اللہ ہم سب کو اس لیے دوبارہ پیدا کرتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے۔ پانچویں بات، کافروں کا انجام بیان کیا گیا کہ ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ بزرگان محترم، یہ 5 باتیں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، ان میں کوئی بات تفسیر طلب تو نہیں ہے، ساری باتیں واضح۔ البتہ ایک مومن و مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اس یقین کے ساتھ گزارے کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ کون ہمیشہ رہا ہے؟ جو ہم ہمیشہ رہیں۔ اس یقین اور احساس کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ہم سب کو اسی پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور یہ یقین بھی دل میں رہے کہ اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے، اس کا ہر وعدہ سچا ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنی پیدائش کو تو بار بار یاد کرتے ہیں کہ ہماری تاریخ پیدائش کیا ہے۔ حقیقی عقل مند اس دن کو زیادہ یاد کرے جس کا تعلق مستقبل سے ہے، کہ مستقبل میں ہم سب کو دوبارہ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ ہمارے ایمان کا اور ہمارے نیک اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا کریں گے۔ شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کفر و شرک سے بچایا، ورنہ اس کفر کا انجام یہ ہوتا کہ کھولتا ہوا پانی بطور مشروب پیش کیا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، دکھ دینے والا بھاری عذاب بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے تصور سے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہاں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حقیقت سارے انسانوں کو بار بار بتائی ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ایمان والوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے، بلکہ دنیا جہاں کے سارے انسانوں کو یہ بات بتائی کہ دیکھو اسی کے طرف لوٹ کر جانا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا، الیہ مرجعکم جمیعا۔
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تک اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں ہے الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس پہ تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 4 میں کہا گیا الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، تم کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس یقین کے ساتھ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ